بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ مفسرین کے مناہج یا تفسیر کے مختلف منہج، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ایک نیا لفظ بھی ہوتا ہے اور ان کو مشکل بھی لگتا ہے کہ یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو لفظ بول رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے۔ تو منہج جو ہے نا، منہج بنیادی طور پہ کہتے ہیں کسی انداز اور اسلوب کو، کسی خاص راستے کو، کسی خاص طریقے کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے مناہج، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف مفسرین جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، ان کے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے کیا کیا اسلوب ہیں، کیا کیا طریقے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جو کسی بھی مفسر کا جو اسلوب ہوتا ہے، تفسیر کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس مفسر کا منہج تفسیر ہے، تفسیر کا اسلوب ہے، تفسیر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ قرآن مجید کی جو تفسیر کے جو طریقے رائج رہے ہیں امت کے اندر، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو بڑی، اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں، جو بڑی اور بنیادی تقسیم ہے، تو وہ دو ہی مناہج ہیں، دو ہی بڑے طریقہ تفسیر ہیں، جو کہ جو امت کے اندر آغاز میں جو کلاسیفیکیشن کی جاتی تھی، وہ انہی دو چیزوں میں تفسیر کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور وہ ایک ہے تفسیر بالمأثور اور ایک ہے تفسیر بالرائے۔ اور یہ تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے مقدمہ فی اصول تفسیر جو ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے رسالہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ سلف کے ہاں، صحابہ اور ان کے بعد تابعین وغیرہ کے ہاں بڑی کثرت سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی رائے سے قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کرنے کی مذمت کرتے تھے، کہ اپنی رائے سے بندہ اپنے پیٹ سے، اپنی طرف سے کوئی بات قرآن مجید کے بارے میں کہے جس کے بارے میں اس کو کامل طور پہ اور مکمل طور پہ یقین حاصل نہ ہو، بلکہ اس کی بات جو ہے وہ صرف ایک خیال اور اندازے کی نوعیت کی بات ہو۔ تو اس طرح کی جو تفسیر، جس کے اندر جو ہے وہ آثار کی رعایت نہ کی جائے، جو صحابہ کے تفسیری اقوال ہیں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں یا تابعین کے جو آثار ہیں، ان کی رعایت جس طریقہ تفسیر کے اندر نہ کی جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا طریقہ تفسیر ہے، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور۔ اور مأثور کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر جو کہ آثار کے ذریعے کی جائے، آثار، آثار صحابہ، آثار تابعین، آثار، اثر جو ہے نا، اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے اقوال پر، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور ان کے بارے میں جو رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ احادیث۔ احادیث۔ تو جو صحابہ اور تابعین کے سے جو ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے آثار، الف مد آ اور تین نقطوں والی تھا، الف اور را، آثار، اور اس کا واحد ہوتا ہے اثر، اثر، اور اس کی جمع آثار۔ تو جو تفسیر ان آثار کو استعمال کرتے ہوئے کی جائے، اس تفسیر کو تفسیر بالمأثور کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو یعنی کہ جو بنیادی طور پہ جو بڑے بڑے دو طریقہ تفسیر سمجھے جاتے تھے امت کے آغاز میں، وہ یہی دو تھے، تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے۔ اور عمومی طور پر صحابہ اور ان کے بعد جو سلف کے ہاں جو تفسیر بالرائے ہے، اس کی ہمیشہ مذمت ہی کی جاتی تھی،
اور اس کو جو ہے وہ کوئی مفید اور کوئی محمود اور کوئی قابل تعریف چیز کبھی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بھی منقول ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنے کو جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو جو تفسیر بالرائے کا جو ایک عمومی طور پر اس کی ایک مذمت ہے، وہ ہر دور کے اندر رہی، اور صحابہ اور تابعین سے بھی جو ہے وہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ۔ اچھا، تفسیر بالمأثور کے حوالے سے جو سب سے پرانی ایسی تفسیر جو کہ کمپائلڈ ہے اور امت کے اندر جو کہ معروف ہے، وہ یہ تفسیر ہے کہ جس کو کہتے ہیں الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن، اور یہ عمومی طور پر تفسیر قرطبی کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی، یہ الجامع لاحکام القرآن اس کا نام ہے، اور یہ جو ہے نا تفسیر بالمأثور کی جو یعنی کہ جو سب سے پرانے جو ذخیرے ہیں ان میں سے ایک ہے، جو کہ پراپرلی کمپائل ہوئی، اور اس کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر بالمأثور کا منہج ہے۔ اور اس کے اندر ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آثار کے ذریعے جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں۔ جب کوئی آیت ذکر کریں گے تو اس کے اندر جو صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، یا اس طرح جو اس بارے میں کوئی احادیث منقول ہیں، یا لغت کے کوئی جو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ تفسیر بالمأثور کے جو ذخیرے ہیں ان میں سے یہ معروف جو ہے وہ تفسیر قرطبی ہے، اسی طرح تفسیر تبری بھی ہے۔ تفسیر تبری، امام تبری رحمہ اللہ کی تفسیر تبری جو ہے وہ بھی جو تفسیر بالمأثور کے پرانے جو ذخائر ہیں ان میں سے ہے۔ لیکن جب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر یہ ہوا کہ جو یہ تقسیم ہے تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے کی، صرف یہی تقسیم جو ہے وہ باقی نہیں رہی، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اوپر مختلف طرح کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایسے علماء جن کا زیادہ جو رجحان ہے وہ لغت کی طرف تھا، لغت کے علوم کی طرف تھا، عربی زبان کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی طرف جن کا رجحان تھا، ان لوگوں نے پھر قرآن مجید کے اس پہلو پر جو ہے وہ تفسیر لکھنی شروع کی، اور یعنی کہ وہ ان کا جو زیادہ زور ہوتا تھا یا ان کی جو زیادہ توجہ ہوتی تھی وہ قرآن مجید کی لغت کے پہلو پر ہوتی تھی، کہ قرآن مجید میں فلاں لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مادہ کیا ہے، اور وہ کون سا صیغہ ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اور کیا کیا معانی ہو سکتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ اہل عرب نے اور کن کن معانی کے اندر استعمال کیا ہے، اور اس طرح کے جو دیگر مباحث ہیں، یہ سارے کے سارے مباحث جو ہے وہ قرآن مجید کی لغوی تفاسیر کے اندر ہوتے تھے، قرآن مجید کی لغوی تفاسیر کے اندر۔ اور اس حوالے سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور ان میں ایک معروف نام وہ جو معاصر تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1970s کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ابن عاشور، ان کی تفسیر ہے تحریر و تنویر۔ یہ لغت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست تفسیر ہے، اور علم البلاغہ کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے نکات، بہت ساری نئی باتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور جو تفسیر معروف ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تفسیر بالمأثور کا جو منہج ہے، تفسیر بالمأثور، اس کی ایک نمائندہ تفسیر ہے، یعنی کہ وہ جو ایک پورا رجحان ہے تفسیر بالمأثور کا، اس کی نمائندگی کرتی ہے تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ۔ تفسیر بالمأثور کا اگر آپ نے نمونہ دیکھنا ہو تو وہ آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر بالمأثور کیسی ہوتی ہے۔ اب وہ اردو کے اندر بھی موجود ہے اور آسانی سے میسر ہے۔ کسی کے پاس ہے تفسیر ابن کثیر؟ جی سر، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے سر۔ جی، اور عرفان بھائی آپ کے پاس بھی ہے؟ نہیں، ایپ میں ہے، ایپ میں؟ جو میں ایپ یوز کرتا ہوں۔ جی جی، کون سی ایپ یوز کرتے ہیں؟ اسلام ون۔
اسلام 1. ٹھیک ہے. تو سر پلیز میں نا آپ کا لیکچر سن رہی تھی، پہلے میں نے نوٹ نہیں مطلب کر سکی تھی، جو آپ نے پہلی جو تفاسیر پہلے بتائی نا، تبری کی، امام تبری کی، اور دوسری احکام جو بتائی آپ نے، اس کا پورا نام مجھے بتا دیں. احکام الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، امام قرطبی کی. ٹھیک. جی سر جزاک اللہ. اور اسی طرح جو ہے وہ کئی کئی تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر بالمعصور کی نمائندگی جو ہے وہ کرتی ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یعنی کہ ابتدائی طور پہ تو یہی دو جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی دو طریقے ہیں تفسیر کے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے نئے نئے رجحانات جو ہے وہ ثابت سامنے آتے گئے. جیسا کہ قرآن مجید کی لغوی جو ہے وہ تفسیر، اور اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کو کے جو الفاظ ہیں ان کی جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان کا جو ہے وہ ان کی تفصیل بیان کرنا، اور اس کا جو ہے وہ اس کو کھولنا. اسی طرح کئی کتابیں جو ہے وہ اعراب القرآن کے نام سے لکھی گئی ہیں، اعراب القرآن. اور ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مختلف الفاظ ہیں ان کے اعراب کیا ہیں، کون سا لفظ جو ہے وہ مرفوع ہے، کون سا منصوب ہے، کون سا مجرور ہے. اب یہ جو تفاسیر ہیں یہ اگرچہ ان کو اس معنی میں تفسیر نہیں کہا جا سکتا کہ جس معنی میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ تفسیر ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی تفسیر ہی کا ایک اسلوب ہے، تفسیر ہی کا ایک اسلوب ہے. لیکن ان کو ہم کہتے ہیں یہ لغوی تفاسیر ہیں، ان کا تعلق علم لغت کے ساتھ ہے، یہ قرآن مجید کے لغت کے پہلو کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی. اسی طرح جو تفسیر کے رجحانات میں سے ایک نمایاں جو رجحان ہے وہ فقہی تفاسیر کا ہے. فقہی تفاسیر، یہ فقہی تفاسیر کیا کرتی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی وہ آیات جن کو آیات احکام کہتے ہیں، آیات احکام، یہ تقریباً 500 کے ارد گرد جو ہے وہ مختلف علماء مختلف تعداد بتاتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، جو وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، طہارت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ آیات جن کا تعلق وضو کے طریقے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ یہ اس طرح مختلف جو روزوں کے مسائل کے ساتھ جن آیات کا تعلق ہے، اور اسی طرح کفارے کے مسائل کے ساتھ جن آیات کا تعلق ہے. تو بعض علماء نے سیپریٹلی اس پہلو پر کام کیا ہے. انہوں نے صرف قرآن مجید کی وہ آیات جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، فقہی احکام کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں نا فقہی احکام، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اور جناب کتاب الزکوٰۃ، اور اسی طرح جو ہے وہ کتاب الجہاد اور کتاب البیوع، اور یہ ساری جو معاملات اور عبادات کے جتنے بھی ابواب ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو جب ہم کہتے ہیں فقہی احکام تو اس سے مراد یہ ساری ترتیب ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی جو تفاسیر ہیں وہ فقہی تفاسیر کہلاتی ہیں، فقہی تفاسیر. اور اس میں جو ہے وہ امام شافعی نے بھی اس موضوع پر ایک تفسیر مرتب کیا، احکام القرآن کے نام سے وہ ملتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے بعد کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے، اور علماء نے جو ہے وہ الگ الگ فقہی تفاسیر جو ہے وہ مرتب کی ہیں. ان میں احکام القرآن کے نام سے کئی تفاسیر ہیں، جس طرح امام جساس جو کہ ایک معروف حنفی عالم تھے، ان کی کتاب ہے احکام القرآن. اور اسی طرح ابن العربی ایک مالکی عالم تھے، ان کی کتاب ہے، اس کا نام بھی احکام القرآن ہے. تو یہ وہ تفاسیر ہیں جو کہ صرف قرآن مجید کے ان حصوں کو ایڈریس کرتی ہیں جن کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے. تو یہ ایک الگ رجحان اور ایک الگ اسلوب تھا تفسیر کا. اسی طرح بعض جو لوگ تھے انہوں نے قرآن مجید کو، جو کہ غیر مسلموں کے اعتراضات تھے اور جو مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر جو شبہات وغیرہ تھے، ان لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی اس پہلو سے کہ ہم قرآن مجید سے غیر مسلموں کے شبہات کا جواب دیں گے. تو یہ فن جس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، یا
عقائد کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے، علم الکلام۔ یہ لفظ آپ اکثر سنیں گے کہ یہ علم الکلام کی کتاب ہے، یا علم الکلام کے جو ماہرین ہوتے تھے ان کو متکلمین کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ اسلام کے عقائد کا دفاع کرتے تھے، اور اس میں کئی سارے مسائل میں بھی پڑ جاتے تھے، لیکن بہرحال یہ لوگ وہ تھے جو کہ غیر مسلموں کے یا فلاسفہ کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ علم الکلام جو ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں۔ تو وہ تفاسیر جو کہ قرآن مجید کو اس پہلو سے ایڈریس کرتی تھیں کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے جو دوسرے لوگوں کے شبہات ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں، اس طرح کی جو تفاسیر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کلامی تفاسیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں یہ ایک الگ رجحان ہے، یہ ایک الگ تفسیر کا ایک الگ جو ہے وہ منہج ہے۔ اسی طرح جی آگے اگر ہم چلیں تو ایک جو ہے وہ تفاسیر کے اندر ایک جو طریقہ جو آیا ہے وہ ہے صوفیانہ تفاسیر کا، کہ مثلا اس طرح قرآن مجید کی جو تفسیر کرنا اور اس کے اندر جو ہے وہ تصوف کی جو بحثیں ہیں ان کو بیان کرنا، تو یہ ایک الگ منہج ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر اس پہلو سے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ طریقہ وہ یہ ہے سائنسی تفاسیر۔ اگرچہ یہ کوئی مطلب اچھا اور درست طریقہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے قرآن مجید پر جو ہے وہ اس پہلو سے بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی سائنسی ایسے کوئی انکشافات ہیں یا کوئی ایسے حقائق ہیں جن تک سائنس جو ہے وہ اس کی رسائی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ پہلو جو ہے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو اس موضوع پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور بہت ساری کتابیں مرتب کی ہیں۔ حالانکہ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ طریقہ کوئی درست اور اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں، اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سائنسی امور کہ جن تک انسان اپنے مشاہدے کے ذریعے پہنچ سکتا ہے قرآن مجید ان کو بیان کرتا پھرے، یہ قرآن مجید کا کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح ایک اور معروف جو طریقہ ہے وہ کافی رائج ہے، ابھی بھی رائج ہے، وہ ہے تفسیر موضوعی تفاسیر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی خاص موضوع پر جو ہے وہ قرآن مجید پر جو ہے وہ کام کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر جو انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، اس موضوع پر کسی نے الگ سے کام کیا، انہوں نے کہا جی ہماری کتاب کا نام ہوگا قصص القرآن، اور اس کے اندر قرآن مجید میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، دوسرے واقعات ہیں، ان کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ یا پھر جناب قرآن مجید کے اندر جن جن جگہوں کا تذکرہ ہے، جن جن علاقوں کا، جن جن جگہوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر، ان سب کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے گا، اور اس پہلو پر جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا کہ قرآن مجید کے اندر جس بھی کھانے کا اور خوراک کا تذکرہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے کام۔ تو یہ ہے کہ مختلف موضوعات کو پکڑ کر اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید سے چیزوں کو اکٹھا کرنا اور قرآن مجید سے جو ہے وہ مسائل نکالنا اور قرآن مجید کے اس حصے کو ایڈریس کرنا جس کے اندر کسی خاص چیز کا تذکرہ ہے، اس کو موضوعی تفاسیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بے شمار جو ہے وہ کتابیں ابھی تک لکھی جا رہی ہیں اور اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی بالکل اختصار کے ساتھ کچھ موٹے موٹے قرآن مجید کی تفسیر کے جو رجحانات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، کہ بعض لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اس کو فقہی احکام کے حوالے سے ایڈریس کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو علم العقائد اور علم الکلام کے حوالے سے ایڈریس کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ جو تصوف اور تزکیہ اور احسان کے جو موضوعات ہیں اس حوالے سے قرآن مجید کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ سائنسی حوالوں سے قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سارے کے سارے رجحانات ہیں، یہ سارے کے سارے جو رجحانات ہیں، ان میں اگر آثار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، لغوی تفسیر مشکل لگتی ہے۔ نہیں عرفان بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لغوی تفاسیر ہوتی ہیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں، ان کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ان کا بڑا جو ہے وہ لطف آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید
جو ہے وہ اپنی لغت کے حوالے سے ایک معجز کتاب ہے، اور یہ لغت کے جس معیار کے اوپر یہ کتاب ہے، یہ معیار جو ہے وہ عرب کے اندر اور کسی بھی کلام کا نہیں ہے۔ تو لغوی تفاسیر کا اپنا جو ہے وہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، اپنا اس کا جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس کا ایک لطف بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا لطف ظاہر ہے کہ پھر بندے کو تبھی اس کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ عربی اور عربی زبان کے جو علوم اور فنون ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، پھر وہ ان اس طرح کی جو تفاسیر ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی کسی آیت کے اوپر پھنس جاتے ہیں، انسان کوئی ترجمہ پڑھاتے ہوئے یا تفسیر پڑھتے ہوئے یا تیاری کرتے ہوئے کسی موقع پہ انسان جو ہے وہ کسی آیت کے اوپر الجھ جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بات کیسے بن رہی ہے، یہ معنی کس طرح سیدھا ہو رہا ہے، ترجمہ کیا بن رہا ہے، اور انسان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا کسی ایک بات پر، تو اس طرح کی جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ انسان دیکھتا ہے، تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ جب بندے کی کوئی الجھن سالو ہوتی ہے تو بندے کو بڑا ایک جو ہے نا وہ لطف آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا یوریکا مومنٹ۔ یوریکا مومنٹ سمجھتے کوئی؟ جی نہیں شیخ۔ ہاں، مطلب یہ ایسا لمحہ کہ جس میں بندے کی کوئی گتھی سلجھ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سائنسدان تھا اور وہ نہا رہا تھا اپنے نہانے والے ٹب میں نا، اور غور و فکر کر رہا تھا کسی مسئلے پہ، تو اچانک جو ہے وہ اس نے کوئی جو کوئی گتھی تھی جو سلجھ نہیں رہی تھی، اس کا حل جو ہے وہ اس کے ذہن میں آیا، تو وہ یوریکا یوریکا کہتے ہوئے جو ہے نا وہ اٹھ کے بھاگنے لگ گیا، یعنی کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا اپنی زبان کے اندر۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی کنفیوژن یا کوئی الجھن بندے کے دل میں ہوتی ہے، تو وہ ایک کتاب دیکھتا ہے، دو کتابیں دیکھتا ہے، تین کتابیں دیکھتا ہے، وہ حل نہیں ہوتی، اور پھر کسی وقت جو ہے وہ اچانک کسی جگہ پر اس کو اپنی جو الجھن ہوتی ہے وہ حل ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ لطف ہوتا ہے، اور اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے، علم کی جو لذت ہوتی ہے، اور کسی جو الجھن کے سلجھنے کی جو ایک لذت ہوتی ہے، یہ اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی تفسیر کے رجحانات ہیں، ان تمام رجحانات کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان تفسیر بالمأثور کے طریقے پر چل رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تفسیر بالمأثور کے طریقے پر نہ چل رہا ہو، بلکہ وہ ایسے طریقے میں جو ہے وہ جا پڑے جو کہ تفسیر بالرائے مذموم ہو، یعنی کہ رائے بھی محمود اور مذموم ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رائے مذموم ہی ہو، بلکہ اگر وہ رائے جو کہ یعنی کہ کتاب و سنت کے مضموم کتاب و سنت کے مضبوط علم کے اوپر استوار ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ شریعت کے قواعد کو، شریعت کے جو مزاج کو، ان تمام چیزوں کو جانتا ہو، تو ظاہر ہے اس کی رائے جو ہے وہ انہی دائرے اور انہی قواعد اور ضوابط کی حدود میں رہ کر وہ رائے ہوگی۔ تو ہر طرح کی رائے مذموم بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تفسیر بالرائے جو ہے وہ ایک خطرناک راستہ ہے، ایک خطرناک راستہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر اس راستے کے اوپر جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال وہ ہم نے اس میں بھی پڑھی تھی، مقدمہ فی اصول التفسیر میں بھی یہ بات ہم نے کی تھی کہ بعض دفعہ لوگ کوئی خاص عقیدہ یا کوئی خاص نظریہ رکھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے اس عقیدے اور اپنے اس نظریے اور اپنی اس فکر کو ثابت کرنے کی تمام تر جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام بہت زیادہ ہے، یہ کام بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور یہ کئی مفسرین جو کہ معروف بھی ہیں قرآن کی خدمت کے حوالے سے، انہوں نے بڑے زور و شور سے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک فکر اور اپنی ایک سوچ جو ہے وہ متعین کر لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پورے قرآن کو اپنی اس خاص فکر کے ارد گرد جو ہے وہ گھمانا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے تفسیر بالرائے جو ہے وہ ایک خطرناک راستہ ہے، اور کوشش یہی انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم جو تفسیر بالمأثور کے معتمد جو ذخیرے ہیں، کم از کم وہ ان ذخائر سے جو ہے وہ مستغنی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ استفادے کی غرض سے اور جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھے، ان کو بھی پڑھ لے، ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا جو اعتماد ہو،
اس کی جو پورا جو اس کا وہ ریلائے کر رہا ہو وہ ان چیزوں پر ریلائے نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ ان چیزوں کو ہمیشہ کراس چیک کرے اور وہ ان ذخیروں کی طرف رجوع کرے جو کہ تفسیر بالمأثور کے ذخائر ہیں. مثلا مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں آپ کسی خاص حصے کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ ابن کثیر نے، یا اسی طرح تفسیر سعدی ہے، اور اس طرح اور بھی تفاسیر جو کہ اردو میں بھی اب بہت ساری چیزیں ترجمہ ہو چکی ہیں، ان پر دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر اس خاص قرآن مجید کے حصے کے بارے میں کیا چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نقل کی ہیں. اس حوالے سے کوئی اگر کوئی سنت کی کوئی دلائل ہوں گے، کوئی احادیث ہوں گی تو وہ وہاں پر ذکر کر دی جائیں گی. اگر وہاں پر کوئی اس حوالے سے صحابہ کے اقوال ہوں گے، تابعین کے کچھ ان کی تفاسیر ہوں گی، وہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ اگر تفسیر بالرائے کے کسی کوئی تفسیر جو کہ تفسیر بالرائے کے منہج پر ہے اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کے اندر کوئی آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئے گی جو کہ اس کے خلاف ہو، جو کہ تفسیر بالمعصور ہے، تو آپ جو ہے وہ فوراً متنبع ہو جائیں گے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے مفسرین کے بعض مناہج رکھے ہیں. اب آپ یہ ذرا بتائیے کہ اردو زبان کے اندر کون کون سی تفاسیر ہیں؟ جی بتائیے، اردو زبان کے اندر کون کون سی تفسیر آپ جانتے ہیں جو؟ حماد بھائی بتائیے. سر تفسیر ابن کثیر ہے ایسا نہیں. حماد بھائی بتائیے کوئی تفسیر جو آپ کے پاس موجود ہو. تو میرے پاس تفہیم القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، ٹھیک ہو اور گیا. زیادہ تر سر وہی اسلام ون یوز کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ میں یوز کرتا ہوں وہ عبدالسلام بٹوی صاحب کی ہے، جی تفسیر القرآن جو ہے. یہ میرے پاس بھی ہے، یہ بھوپی صاحب کی. تو اور ارم قاسم آپ بتائیے آپ کے پاس کون سی تفسیر ہے یسر، اردو میں کون سی آپ کے پاس کوئی تفسیر ہے؟ السلام علیکم. جی سر تفسیر ہے. کون سی؟ سر تفسیر ابن کثیر ہے میرے پاس جو آپ نے شروع میں لگوائی تھی. میں نے جی سر سٹارٹ میں ہم نے بتایا تھا تفسیر ابن کثیر فرسٹ سیمسٹر میں. اچھا اچھا، فرسٹ سیمسٹر سے آپ کی مراد کون سا ہے؟ سورہ نساء جب ہم نے پڑھی تھی؟ جی اچھا اچھا، ماشاء اللہ. نہیں سورہ جی نساء نہیں سر، ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرسٹ سیمسٹر سے سورہ انفال اور سورہ توبہ اور وہ ساری پڑھی تھی. ہاں، سورہ انفال سے شروع. اچھا، سورہ انفال سے شروع کیا تھا. اس جی سے پہلے بھی غالباً ایک سیمسٹر میں نے پڑھایا تھا، وہ سورہ نساء سے تھا. چلیے تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابن کثیر ہے. جی لائبہ جاوید آپ بتائیے کون سی تفسیر ہے آپ کے پاس؟ سر ایک تو تفہیم القرآن ہے جی اور ٹھیک ایک ہے، یہ سودرب سے کوئی ملتا ہے، ٹھیک ہے. نام نہیں مجھے اس کا پتا، بلیک کلر کا احسن ہوتا ہے. احسن البیان، وہ لیکن وہ ایک جلد کے اندر ہے. ہاں جی کافی موٹی جلد ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ مختصر ہے نا، مختصر تفسیر ہے وہ. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. آ، جی ٹھیک ہے. اچھا چلیے پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کے کچھ حصے بتاتا ہوں، ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تفسیر ابن کثیر سے بھی اور تفسیر تفہیم القرآن سے. ایک سیکنڈ آپ کو بتاتا ہوں. چلیے یہ میٹنگ ختم شیخ ہونے والی ہے. فہم القرآن بھی ہے تفسیر. یہ کس کی ہے عرفان بھائی؟ یہ میاں طارق جمیل ہے، یہ ابو ہریرہ مسجد ادھر کریم بلاک میں. صحیح ہے، صحیح ہے. جی جی مجھے پتہ چل گیا، پتہ چل گیا. یہ ایپ 23واں پارہ ہے، سورۃ الصاد ہے. اور اس میں آیت نمبر 27 سے لے کے تو 40 تک، ٹھیک ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک یہ ایک قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کا. جی نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ شیخ دوبارہ بتا دیجیے. سورۃ الصاد 23واں پارہ اور
آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. اب یہ اس کا تفسیر کرنا ابن کثیر سے کرنی ہے؟ یہ آپ اس کو پڑھیں، تفسیر ابن کثیر سے پڑھیں، اس کو آپ تفہیم القرآن میں دیکھیں، اس کو آپ بھٹوی صاحب کی تفسیر میں دیکھیں، آپ اس کو مختلف نہ تفاسیر کے اندر دیکھیں، جو بھی آپ کو ملتی ہے اردو کے اندر کوئی تفسیر ملتی ہے آپ اس کے اندر اس کو دیکھیں. اور آپ نے بیسیکلی کرنا کیا ہے، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. ٹھیک ہے، کمپیریزن آپ نے کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ مطلب مفسر جو ہے وہ کس طرح سے قرآن مجید کی ان آیات کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ ان کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آپ نے کرنی ہے اس کی، اس حصے کی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی کچھ حصے قرآن مجید کے دوں گا مختلف. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں جو مناہج ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح جو ہے وہ فرق ظاہر ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کے پاس تدبر قرآن وغیرہ ہو اصلاحی صاحب کی، یا اور کوئی اردو کے اندر مختلف چیزیں اچھی موجود ہیں، آپ وہ دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی.